الف لام میم، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ قطع کرنا، علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھنا۔ مفسرین کا اکثر اتفاق ہے کہ ان کے مفاہیم ہمارے علم میں نہیں۔ ایک بہتر رائے یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ السلام کے درمیانی کا راز ہے، اور حضور علیہ السلام نے ان حروف کی وضاحت نہیں فرمائی۔ البتہ یہ قرآن پاک کا حصہ، ان کی تلاوت پر اجر ہمیں ملتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں۔ دنیا کی بہت ساری تھیوریز بدل جاتی ہیں، ریسرچ بدل جاتی ہے، اللہ کا کلام اس دعوے سے شروع ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، یہ اللہ ہی کے کلام میں ہو سکتا ہے، مخلوق کے کلام میں دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وہ کتاب، ایک اشارہ صراط مستقیم مانگ رہے ہو، اس کتاب کے ذریعے صراط مستقیم عطا ہو رہی ہے، مگر کنہیں ہدایت ملے گی؟ آگے فرمایا ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن پاک کا اولین تعارف، اس سے ثواب ملتا ہے، اس سے برکت بھی ملتی ہے، البتہ پرائمریلی بنیادی طور پر قرآن حکیم ہدایت کی کتاب ہے۔ اچھا، ہدایت کن کو ملے گی؟ للمتقین، متقین کو۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ خوف خدا رکھنے والے، گناہوں سے بچنے والے۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ آگے 5 صفات آ رہی۔ قرآن کن کو ہدایت دے گا؟ متقین کو۔ تو قرآن کی تعلیم کی روشنی میں کیسا کردار آنا چاہیے سامنے، کیسی صفات آنی چاہیے سامنے؟ پہلے گروہ متقین کا بیان فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ظاہر پرستی میں مبتلا نہیں، زندگی کا ایک براڈ اور بہت بڑا ویژن رکھتے ہیں، اور عالمی غیب پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، غیب کے معاملات پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ پہلا تقاضا، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ایمان کا دعویٰ ہی نہیں کرتے، اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں رزق میں سے عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بدنی عبادت نماز بھی ادا کرتے ہیں، مالی عبادت خرچ بھی کرتے ہیں، جان و مال کو اللہ کی عبادت کے لیے لگاتے ہیں، سبحان اللہ۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو اے نبی علیہ السلام آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی براڈ مائنڈڈ ہیں، پچھلی تمام وحی جو پچھلے انبیاء کو عطا ہوئی ان سب پر ایمان، اور اب آخری پیغام محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا اس پر بھی ایمان۔ ایمان والے براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں، ہم مسلمان براڈ مائنڈڈ ہیں، لوگ ہمیں نیرو مائنڈڈ کہتے ہیں، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے تو ایمان والے نہیں ہو سکتے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے، ہم براڈ مائنڈڈ ہیں۔ تو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا۔ یہ نہیں فرمایا آپ کے بعد، کیوں؟ حضور علیہ السلام آخری پیغمبر، اب کوئی اور رسول یا نبی نہیں آئیں گے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایمان کا اگلا سٹیپ ہے یقین، اور یقین دل میں ہو تو عمل سیدھا ہوتا ہے، جتنا آخرت پہ یقین پختہ ہمارے اعمال اتنے درست ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ یہ صفات ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کرنے والے۔ اللہ انہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ تو قرآن کی دعوت کو قبول کرنے والے یہ لوگ ہیں، قرآن کی دعوت پر عمل کرنے والوں کا طرز عمل ایسا، اور ان کے لیے کامیابی کی نوید اللہ کی طرف سے۔ دوسرا گروہ ہے کافروں کا، کھلے کافر، ابو جہل جیسے لوگ جنہوں نے جانتے بوجھتے قرآن پاک کی دعوت اور نبی اکرم علیہ السلام کی دعوت کو رد کیا۔ اب ان کا تذکرہ اگلی 2 آیات میں، ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے حق میں برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے نبی خواہ آپ ان کو ڈرائیں یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک اہم نقطہ، ان کے حق میں برابر ہے، یہ تو ہر دھرمی پر آگے مان کر نہیں دیں گے۔ آپ دعوت کا کام جاری رکھیں، تبلیغ کا کام جاری رکھیں، آپ کا اجر محفوظ۔ ہمیں بھی جاننا چاہیے، لوگ قبول نہ کریں ان کا چوائس ہے، ہمیں دین کی دعوت کا کام جاری رکھنا، اس کا اجر انشاءاللہ محفوظ ہوگا اللہ کے ہاں۔ تو ان کے حق میں تو برابر ہے جنہوں نے کفر کیا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ یہ مہر کب لگتی ہے؟ جب بندہ خود بگڑنا شروع ہوتا ہے، خود جانتے بوجھتے حق کا رد کرتا ہے، تکبر، تعصب اور حسد کی وجہ سے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 5 میں اللہ کے قانون ہدایت کا یہ نقطہ بیان ہوا، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ خود ٹیڑے ہوئے اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، جانتے بوجھتے رد کرنے والوں کو اللہ نے پھر ہدایت سے محروم کر دیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ اکبر، ان کی آنکھوں
آنکھوں پر پردہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا۔ ہمیں ڈرنا چاہیے۔ حدیث میں ذکر آتا ہے بندہ گناہ کرتا ہے نا، دل پہ سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، توبہ کر لے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ گناہ میں لگا رہے پڑا رہے لگا رہے پڑا رہے گناہ میں، سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اس برے انجام سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ کھلے کافروں کا گو کے ذکر ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم ہدایت سے محروم نہ ہو جائیں۔ فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ پہلا رکوع مکمل ہوا جس میں متقین کا ذکر آیا جو قرآن پاک کی دعوت قبول کریں گے، اور کافرین کا ذکر آیا جو قرآن پاک کی دعوت کو رد کریں گے۔